بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل کنگ صاحب ہیں، کمنٹ میں ان کا سوال ہے، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ شادی میں جتنی رسومات ہیں سب کا ایک ویڈیو بنا کر بتا دیں، بہت بہت آپ کا شکریہ ہوگا۔ بھائی یہ تو رسومات والوں سے پوچھنا پڑے گا، ہر علاقے کی رسومات الگ الگ ہوتی ہیں، علاقے کے اعتبار سے، برادریوں کے اعتبار سے، قبیلوں کے اعتبار سے، ملکوں کے اعتبار سے، تو یہ رسومات کا کوئی سرا دھرا تو ہوتا نہیں، کوئی ان کا اصول بھی نہیں ہوتا ہے۔ سنت ساری دنیا میں ایک طرح ہوتی ہے اور رسومات یہ جگہ جگہ کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں۔ منگنی کی رسمیں کچھ اور ہیں، مانجھا کی رسمیں ہیں، چوتھی چالہ کی رسمیں ہیں، نکاح کے بعد جو سلامی کی رسم ہے، اسی طریقے سے منہ دکھائی کی رسم ہے، روٹی چھوائی کی رسم ہے، اور صحرا کی رسم ہے، دولہا کو سجانے اور دلہن کو اتارنے اور دولہا کو گاڑی سے اتارنے اس موقع پر کی کچھ رسمیں ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مستقل اصلاح الرسوم، جس میں ساری رسموں کو انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے جہاں جہاں جیسی پائی جا رہی تھی جمع کر دیا ہے۔ بیشتی زیور میں بھی اس کا اکثر حصہ آ گیا ہے۔ تو ان ساری رسموں کو جو بھی ہمارے معاشرے میں، سماج میں کسی بھی قبیلے برادری میں الگ الگ طرح پائی جا رہی ہیں، ان سب رسموں کو ہمیں جو ہے ختم کر کے سنت پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے اور عورتوں کا ذہن بنانا چاہیے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ساری رسموں کا ہم سے تذکرہ پوچھ رہے ہیں، ہم ساری رسمیں بتا دیں، اصلاح الرسوم پڑھ کر سنا دیں آپ کو۔ تو ایک خاتون نے کیا کیا، ایک بوڑھی خاتون تھیں، ان سے کسی نے کہا کہ بھائی ہماری برادری میں یہ رسمیں اور یہ ساری رسمیں نہیں ہونی چاہیے، دیکھو اصلاح الرسوم کتاب میں یہ رسم لکھی، یہ رسم لکھی ہے۔ اس نے ساری رسموں کو پڑھ سن کر کے کہا، ہائے اللہ، ہمیں تو بہت سی رسموں سے بھی رہ گئے، اس لیے کہ اس میں تو سب قبیلوں کی رسمیں اور سب جگہ کی رسمیں جمع کر دی اصلاح الرسوم میں۔ تو وہ افسوس کر رہی تھی کہ ارے ہم تو تھوڑی ہی رسمیں کرتے ہیں، ہمیں تو اور رسمیں کرنی چاہیے تھی۔ تو ایسا نہ ہو کہ رسمیں جان کر کے رسموں کا بڑھاوا ہو جائے، بلکہ رسموں کو ہم تذکرہ اس لیے کریں تاکہ یہ رسمیں ہٹیں اور رسموں کی جگہ سنتیں آئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نکاح میں سنتیں مفقود ہو رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں، نکاح کی جو سنتیں تھیں، اور اس کے بجائے سنتوں کے بجائے رسمیں بڑھتی جا رہی ہیں، بدعتیں آتی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے سنت کو زندہ کرنے کی جو اس وقت ہمت کرے گا اور سماج میں سنت کے مطابق نکاح کو رواج دینے کی کوشش کرے گا، یقیناً وہ بہت بڑا جہاد ہوگا، 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ دیکھیے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے، مسلمان کیا، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے ہاں جو نکاح ہونے جا رہا ہے، لڑکی کا ہو لڑکے کا ہو، اس کی یہ شادی پھلے پھولے، اور اسی کے لیے وہ سارے جتن کر رہا ہوتا ہے۔ برادری کی رسمیں بھی ساری اسی لیے ہو رہی ہوتی ہیں، اور اپنے کو جوکھوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہو کر کے جو ہے اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نبی رحمت اور ساری انسانیت کے لیے درد لے کر آئے تھے اور سب کو انسانیت کی راہ سکھلائی، انہوں نے ایسا نسخہ بتایا ہے کہ ہم ہر طرح کے جھمیلوں، خرچوں اور بکھیڑوں سے بھی بچ جائیں گے، اور ہمارا یہ نکاح پھلے پھولے گا، اور جو ہے جو مقصد ہوتا ہے شادی بیاہ کا، خوشگوار ازدواجی زندگی دونوں کو نصیب ہوگی۔ اس کے لیے جو گر بتایا ہے، نسخہ بتایا ہے، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ زیادہ عظمت والا نکاح برکت کے اعتبار سے، یعنی زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے، ایسر مؤونۃ، جس میں خرچے، بکھیڑے، جھمیلے، مشقتیں کم سے کم اٹھائی جائیں، جس میں جتنی زیادہ سادگی، سہولت اور کفایت شعاری کر کے چلا جائے گا، وہ سب سے اچھا نکاح ہوتا ہے۔ ہم آپ کو تجربے کی بات بتائیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ لوگ اچھی شادی کی چکر میں اپنے کو بہت زیادہ خرچے کر ڈالتے ہیں، اسراف فضول خرچی میں اپنے کو مبتلا کرتے ہیں، اور جب شادی ہو چکتی ہے تو کچھ نہ کچھ کمی خود اپنے کو نظر آتی ہے، اور بعض دفعہ دوسرے تو کیڑے نکالتے ہی ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں۔ ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے جو بہت مالدار تھا، اس نے تمام باراتیوں کو چاندی کی ایک پلیٹ تقسیم کی، اور خود جو ہے ایک جگہ سننے کے لیے کھڑا ہو گیا، لوگ کیا واہ واہی اور تعریف کر رہے ہوں گے۔ تو اس نے کانوں سے جو سنا وہ یہ تھا
کہ بڑا کنجوس نکلا، ہم تو سوچ رہے تھے کہ 2 پلیٹیں چاندی کی دے گا، اس نے ایک پلیٹ بانٹی، یہ سننے کو ملا۔ تو سب کچھ کرنے کے بعد جب کچھ سننے ہی پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہی ہے، تو مال بچا کر سنو، مال گنوا کر کے سننے سے کیا فائدہ۔ اس لیے ہمیں کسی کے ملامت کی، کسی کے لعنت ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنی حیثیت کے مطابق جتنی چادر اتنی پیر پھیلا کر کے، اور کم سے کم خرچ میں، مختصر انداز میں، جمعہ میں مسجد میں نکاح کر کے، سادگی کے ساتھ چند افراد کو بلا کر رخصتی کر کے یہ کرنا چاہیے۔ ورنہ آج کل جو تقریبات کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، پوری شادی میں الف سے لے کے یا تک صرف ایک ولیمے کی دعوت کے علاوہ کوئی دعوت کا اہتمام سنت نہیں ہے۔ اب دیکھیے کتنی دعوتیں ہوتی ہیں، مگنی کے نام پر دعوت، تاریخ وغیرہ رکھی جاتی ہے اس کے نام پہ دعوت، اور پھر جو ہے چوتھی چھالا ہوتا ہے اس کے نام پہ دعوت، اور نہ معلوم کس کس نام پہ دعوتیں، اتنی ہائی فائی دعوتیں ہوتی ہیں شادی سے پہلے شادی کے بعد، کہ اس ایک دعوت کی خرچ میں پورا ایک تقریب، ایک نکاح، ایک شادی کی رسم انجام دی جا سکتی ہے۔ اور شادی میں ویسے بھی خرچے اللہ تعالیٰ نہیں رکھے، تو دکھلاوے کا جہیز اور جو ہے لمبی چوڑی بارات، یہ بھی تو رسم ہے۔ بارات کون سی کو جائز چیز ہے؟ بارات بھی ناجائز چیز ہے۔ جیسے دکھلاوے کا اور قرض لے کر کے اور مطالبے والا جو جہیز ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ تو بہرحال ہماری اس پر کچھ ویڈیو بھی ہے نکاح، اور ہم ساری رسموں کو یہاں پر تذکرہ اختصار کے ساتھ بھی کریں گے تو وہ لمبا ہو جائے گا۔ تو بہرحال رسموں کی وجہ سے جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہمیں جس طرح اپنی آمدنی کا حساب اللہ کے ہاں دینا ہوگا، ایسی اپنے خرچوں کا حساب بھی اللہ کے ہاں دینا ہوگا۔ جو ہم فضول خرچیاں کر رہے ہیں شادی بیاہ میں، اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے بچیں، بندوں کی پکڑ کا خیال نہ کریں۔ بندے تو جو ہے کہتے ہی رہتے ہیں، جیسا کہ عرض کیا، آپ دل نکال کے بھی رکھ دیں گے تب بھی آپ کو کہا جائے گا۔ اس لیے سنت کے مطابق شادی کو سادی انداز میں کرنے کی کوشش کریں، اور شادی کے رسومات سے بچیں، نکاح کی برکات حاصل کریں۔